بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا تقریض ہے اس کتاب پر شیخ علامہ ڈاکٹر محمد ابو شہبان. یہ الازہر کے تفسیر اور حدیث کے استاد ہیں. کلیات اصول الدین کے بانی ہیں. علوم حدیث، رجال، تاریخ حدیث پر گہری دسترس رکھتے ہیں. اور مکہ مکرمہ کی ام القریٰ یونیورسٹی کے کلیات الشریعہ کے استاد ہیں. انہوں نے کتاب کا تعارف جو ہے وہ کرایا ہے. نور الدین عطر کی یہ کتاب علوم حدیث کے فن میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. ابو شہبہ کے بقول یہ کتاب اپنی علمی خوبیوں کی بنا پر اس فن کی جدید کتب میں مقدم ہے. اس میں قدیم مصادر کی اصالت اور جدید اسلوب کی نفاست جمع ہے. یہ طلباء اور محققین کے لیے ایک جامع وثیقہ ہے. منظم تقسیم. مصنف نے علوم حدیث کو ایک مکمل علمی نظریے کے تحت ترتیب دیا جس سے فن کی پیچیدگیاں دور ہوں. موضوعاتی ترتیب. سند سے متعلق مباحث، متن سے متعلق مباحث اور مشترک مباحث کو الگ الگ ابواب میں منظم کیا. اور تاریخی مطالعہ. علوم حدیث کے ارتقائی مراحل کا ایسا ذکر ہے جو اس علم کی حفاظت اور تدوین کی پوری تصویر سامنے لاتا ہے. مثالوں کا تنوع اور بہترین تشریح. مصنف نے صرف قدیم کتابوں کی مثالوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خود کتب حدیث اور ان کی روایات سے نئی اور تازہ مثالیں اخذ کی. ہر مثال کی تشریح اس انداز میں کی گئی کہ طالب علم کے لیے قاعدے کا اطلاق سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ مصنف کے وسیع مطالعہ کا بیجن ثبوت ہے. احادیث کی تخریج اور فنی ترتیب. تخریج حدیث پیش کردہ مثالوں کی اصل مصادر سے تخریج کا خاص اہتمام کیا گیا. علمی شخصیت کا اظہار. مصنف محض ایک ناقل نہیں بلکہ ائمہ اختلافی اقوال میں اپنی علمی بصیرت سے ترجیح پیش کرتے ہیں. جرح و تعدیل. راویوں کے احوال اور احادیث کے درجے پر ماہرانہ گفتگو کی. تو اس کے علاوہ اعلام کا تعارف. کتاب میں مذکور تمام ائمہ و علماء کے مختصر سوانح اور ان کی تواریخ وفات کا مستند ذکر موجود. علمی تدرج. تاریخ علوم حدیث کی تاریخی ارتقاء اور تصنیف و تعریف کے تدریجی سفر کی واضح تصویر ملتی ہے. یہ خصوصیت مصنف کے تاریخ علم پر گہری نظر کی غمازی کرتی ہے. علمی وسعت اور گہرا مطالعہ. ڈاکٹر نور الدین عطر نے اس کتاب کی تیاری کے لیے علوم حدیث کے پورے کتب خانے کا عطر نچوڑ. قلمی نسخے، نادر، نایاب مخطوطات تک رسائی، ان سے استفادہ، مطبوعہ مصادر، قدیم و جدید کا عمیق مطالعہ اور علمی موتی. گہرے سمندر سے علمی فوائد نکال کر ایک بہترین لڑی میں پرو دیا. تو ڈاکٹر ابو شہبہ اس کتاب ایک بڑی خوبی دقت تحریر قرار دیتے ہیں کہ بظاہر متعارض اقوال کے درمیان بہترین عملی مفاہمت. یہ واضح کرنا کہ الفاظ کے اختلاف محض زاویہ نظر کا فرق ہے. مرسل، منقطع، شاذ، منکر جیسی اصطلاحات کی بہترین تحقیق. ائمہ حدیث پر ہونے والے اعتراضات
کا علمی دفاع، اصطلاحات کے بگاڑ اور غلط فہمیوں کا ازالہ۔ اسی طرح مستشرقین کے علمی تعاقب کا شاہکار، مصنف نے مستشرقین کے ان افکار کا بھرپور تعاقب کیا جو حدیث نبوی کی حجت کو مشکوک بنانے کے لیے پھیلائی گئی۔ غیر جانبدارانہ نقد، مستشرقین سے علمی اور جاندار بحث، پختہ دلائل، صہیونی فکر پر مبنی اعتراضات کا مثبت جواب، حفاظت حدیث، اس وعدہ الہی کا ثبوت کہ اللہ نے ذکر قرآن و سنت کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ جدید اسلوب اور طلباء کے لسان، آج کے دور میں جامعات کے طلباء کو ایسے اسلوب کی ضرورت ہے جو مبسط ہو اور عام فہم ہو۔ سلیس اسلوب، پیچیدہ مسائل کو آسان زبان سے بیان کیا، تعلیمی افادیت، اسلامی جامعات کے نصاب کے لیے بہترین مواد اور شبہات کا ازالہ، دور حاضر میں پیدا ہونے والے شکوک کا۔ تو ڈاکٹر نور الدین عطر کی یہ کتاب قدیم اصالت اور جدید اسلوب کا حسین سنگم ہے جو ہر طالب علم اور محقق کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یہ گفتگو جو ہے وہ محمد بن محمد ابو شہبہ نے کی، یہ ان کی تصویر ہے ویکیپیڈیا سے، جنہوں نے اس کتاب پر تقریر کی۔ اب آتے ہیں کتاب کے منہج کی طرف۔ مقدمہ ہے، یہ خود ڈاکٹر نور الدین عطر علیہ رحمہ کا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2، لیکچر نمبر 2، تخصص بالحدیث سال اول۔ سب سے پہلے حمد و ثنا اور حفاظت حدیث، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اسلاف کی خدمات کا ذکر کیا۔ علم حدیث اس امت کا عظیم خاصہ ہے۔ دفاع حدیث کا فریضہ اس کو بیان کیا کہ علم حدیث ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت مسلمہ کو سرفراز کیا، باقی سابقہ امتوں میں کوئی تمام امتوں پر ایک عظیم فضیلت عطا۔ اس علم کا بنیادی ترین مقصد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی حفاظت کرنا ہے تاکہ مقبول روایتوں کو من گڑت اور مردود روایات سے بالکل ممیز اور الگ کیا جا سکے۔ کتاب کی انفرادی خصوصیات: تکامل، انٹیگریشن، علوم حدیث کی متفرق اور جزوی مسائل کو مربوط کر کے ایک مکمل اور منظم نظریے کے طور پر پیش کیا گیا۔ جدید ریسرچ کا مقابلہ، جدید عربی اور غیر ملکی ریسرچ میتھڈز کے مقابلے میں محدثین کے نقد و جرح کے اصولوں کی برتری کو واضح کیا۔ جامع نقد اور نظر، سند اور متن پر پڑنے والے ہر طرح کے اثرات، قوت اور ذوق کے تمام امکانات کا گہرا اور وسیع علمی جائزہ پیش کیا گیا۔ کتاب کا علمی اور تحقیقی منہج، اس کتاب میں تعریفات کا گہرا تجزیہ اور ضعیف علمی آراء پر انتہائی مدلل نقد پیش کیا گیا۔ کتب حدیث سے مکمل امثلہ اور احادیث کو بطور مشق شامل کیا گیا تاکہ طالب علم کے اندر نقد و درایت کا ملکہ پیدا ہو سکے اور اصطلاحات کا اصطلاحی بہاوات دور ہو۔ قاعدہ واحد مسلمہ، کتاب کا بنیادی نظریہ یا بنیادی اور تھیوری۔ حدیث کی قبولیت کا بنیادی قانون، کتاب کا پورا نظام ایک بنیادی مسلمہ پر مبنی ہے۔ حدیث کے مقبول ہونے کے لیے یہ جاننا ناگزیر ہے کہ راوی حدیث کو بالکل اسی طرح ادا کرے جیسے اس نے اپنے استاد سے سنا۔ اس قاعدے کی تفہیم کے لیے راویوں کے احوال، روایت کے طریقے اور قبول سند و متن کی شرائط کا گہرا مطالعہ۔ کتاب کی بنیادی ابواب بندی، پہلا اور دوسرا مرحلہ، کیونکہ حدیث ہم تک راویوں کے سند سے پہنچی ہے اس لیے سب سے پہلے راویوں کے احوال
اور ان کی صفات کا مطالعہ، پھر علم روایت، راوی کا استاد سے حدیث حاصل کرنا، تحمل، آگے پہنچانا، ادا، پھر قبول اور رد کے معیارات، سند اور متن میں صحت اور حسن کے شرائط کا بیان، اور شروط کے مفقود ہونے پر ذوف کے احکام، اور جامع ناقدانہ جائزہ، متن کی انفرادی مطالعے سے لے کر اتصال اور انقطاعی سند اور مشترک علوم تک کا سفر۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک تفصیلی فہرست جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے کہ پہلا باب جو ہے وہ اصطلاحات حدیث کے بارے میں ہے، دوسرا باب علوم روات کے بارے میں ہے، راویوں کے بارے میں، راویوں کے رد و قبول فصل اول میں، اور راویوں کی پہچان، تاریخی اسماء و رجال، اسماء احوال و اسماء۔ تیسرا باب علوم روایت حدیث کے بارے میں کہ حدیث کو حاصل کرنا، تحمل اور ادا کرنا، کتابت کے طریقے اور آداب کتابت۔ چوتھا باب جو ہے وہ قبول و رد کے علوم حدیث، فصل اول میں مقبول حدیث کی اقسام، ثانی میں ضعیف اور مردود روایات کے تفصیلی قواعد۔ حصہ دو، باب پنجم جو ہے وہ علوم متن حدیث، متن کے قائل، مرفوع، موقوف، درایت فہم متن کا مطالعہ۔ چھٹا باب جو ہے وہ سند حدیث، سند کا متصل ہونا، سند کا ٹوٹ کر منقطع ہونے کی مختلف صورتیں۔ اور باب ہفتم جو ہے وہ مشترک علوم ہے، سند و متن، تفرد فصل اول، فصل ثانی میں روات کا اتفاق، روایات کا اتفاق، ثالث میں روایات کا اختلاف، شاذ و معلل، اور خاتمہ جو ہے وہ نتائج اور مباحث پر۔ تو یہ جو ہے وہ آج کی جو کتاب ہے یہ انہوں نے تقریض قائم کی ہے۔ شیخ محمد بن محمد نے تو یہ جامعہ کے استاد ہیں، ڈاکٹر ہیں، استاد و تفسیر اور حدیث ہیں جامعہ ازہر کے، اور مکہ مکرمہ میں بھی یہ کلیات الشریعہ کے استاد ہیں، اور اسی طرح بانی ہیں اصول دین کے اسیوط شہر میں، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، علوم حدیث اور حدیث رجال وغیرہ میں نمایاں شان اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ان کا صحابہ اور جو بھی ان سے محبت کرنے والا ہے۔ اما بعد، فإن کتاب منہج النقد فی علوم الحدیث لمؤلفۃ العلامۃ الاستاذ الدکتور نور الدین عطر کتاب قیم جلیل۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب منہج النقد فی علوم الحدیث، اس کے مؤلف ہیں علامہ استاد ڈاکٹر نور الدین عطر، اور یہ کتاب جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے اور بڑی عظیم ہے۔ تمیز علی المؤلفات فی ھذا الفن بمزایا کثیرۃ۔ اور اس کتاب میں یہ کتاب جو ہے وہ اس فن کی دیگر کئی کتابوں سے ممتاز ہے۔ تجعلہ فی مقدمات المؤلفات الحدیثیہ فی ھذا الفن۔
کتاب میں یعنی یہ کتاب جو ہے وہ اس فن کی کثیر کتابوں سے ممتاز ہے، کیونکہ اس میں ایسی خصوصیات ہیں جو اس فن کی بہترین کتابوں میں اس کو جو ہے وہ شامل کرتی ہیں۔ اب اس کی جو ہے وہ کچھ خصوصیات کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے جو خصوصیت ہے وہ ہے اس کا حسن التقسیم و تقدیم، ترتیب اور تقسیم میں بہترین ہونا۔ فإن المؤلف والفاضل قد ابتكر في تقسيم وتنوع علوم الحديث أو أصول الحديث فصاغه صياغة جديدة۔ تو مصنف نے اس کتاب میں ایک نئے اور منظم جو ہے وہ انداز میں اس کتاب کو پیش کیا اور علوم حدیث یا اصول حدیث کو فصاغه صياغة جديدة في نظرية عملية كاملة تبرز كمال هذا العلم ودقته۔ اور اس علم میں جو ہے وہ انہوں نے ایک نیا اسلوب اپنایا جو علمی بھی ہے اور کامل بھی ہے، اور اس علم کی کمال کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی دقت کو، اور انہوں نے اس کے متعلق جو ہے وہ مختلف انواع جو ہے وہ بنائی ہیں۔ الانواع المتعلقہ بكل جانب من الحدیث مجتمعۃ فی باب خاص، ایک باب خاص میں انہوں نے اس کی جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ وجعل ما يتعلق بالمتن من انواع علوم الحدیث او قواعد الحدیث على حدت، بس انہوں نے متن سے متعلق جو چیزیں ہیں علوم حدیث کے انواع میں سے یا قواعد حدیث میں سے ان کے الگ جو ہے وہ باب قائم کیے ہیں۔ وما يتعلق بالاسانید على حدت، اور جو اسناد سے متعلق ہیں ان کو الگ قائم کیے ہیں۔ وما یجمع بین الاسانید والمتون علی حدت، اور جو سند و متن دونوں سے متعلق ہیں انہیں الگ قائم کیا ہے۔ وبالاضافۃ الی الدراسۃ التاریخیۃ المبتکرۃ لادوار ھذا العلم، اور اس کے ساتھ انہوں نے علوم حدیث کے تاریخ اور اس کے ارتقائی مراحل میں بھی عمدہ طریقے کو اپنایا ہے۔ وكيف كان الحديث يحاط بكل عصر ما يكون حفظه من الدس یا بالخدت، اور اس کو واضح کیا ہے کہ ہر دور میں حدیث کی حفاظت کس طرح کی جاتی رہی تاکہ اس میں جھوٹ، تحریف یا خدمت داخل نہ ہو سکے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں بیان کی۔ کل هذا مع المحافظة على جوهر هذا العلم وعرضه في حلة جديدة، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علوم حدیث کو جو ہے وہ انہوں نے اس کی اصل روح کے ساتھ جو ہے وہ اس علم کے جوہر کو اصل روح کے ساتھ پیش کیا۔ وكان الكتاب بذلك وثیقۃ علمیۃ ہامۃ وفریدۃ فی طریق، اس طرح یہ کتاب ایک منفرد اور علمی دستاویز بن کر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ یثبت حفظ هذه الامۃ لحدیث نبی صلی اللہ تعالی وسلم وصیانت ایاہ، ویبطل ما یقع فی بعض الاوہام من شک وتردد۔ تو جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس امت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی، انہوں نے محفوظ رکھا، اور مختلف وہم
اور شک میں ڈالنے والے جو لوگ تھے ان شبہات اور وسوسوں کا بھی خاتمہ کیا، ان کو باطل کرا دیا۔ وما اشد حاجت اور فرماتے ہیں کہ جامعات اسلامیہ میں طلباء علم کے لیے اور دیگر جو محققین ہیں ان کے لیے شدید اشد حاجت، یہ سخت ضرورت ہے طلباء کرام کو اس کتاب کی، اس طرح کی مبسوط کتاب کی اور ایسے مقدمے کی جو سہل اسلوب میں ہو۔ والتی تعالج ما صار من شبہات حول الفن وقد قام المؤلف بذلك خیر قیام۔ اور علوم حدیث سے متعلق پیدا ہونے والی شبہات کا، ایسی کتاب جو اس فن میں پیدا ہونے والی شبہات کا جواب دیں، اور مؤلف نے یہ خدمت جو ہے وہ بطریق احسن جو ہے وہ انجام دی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے علوم حدیث کی مختلف انواع کو مثالوں سے بیان کیا، اور صرف سابقہ امثلہ پر انہوں نے ائمہ نے ذکر کی ان پر اکتفا نہیں کیا، جیسا کہ ہم دیگر کتب میں پاتے ہیں کہ وہی مثالیں ہوتی ہیں جو پہلے ائمہ نے دے دی ہیں۔ بلکہ انہوں نے جو ہے وہ نئی مثالیں پیش کی اور ان سے اچھی بھی وضاحت کی، اور یہ بات جو ہے وہ ان کے کتب حدیث اور جو ہے وہ مشہور روایتوں پر گہرا عبور رکھنے کی اطلاع دیتی ہے۔ اور جو شخص اس کو پڑھے گا بنظر عمیق غور سے پڑھے گا تو وہ یہ جان لے گا کہ اس فن میں جو ہے وہ ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تیسرا یہ کہ العنایۃ الفائقہ بتخریج الاحادیث التي مثل لانواع علوم الحدیث ومناہج النقد عند المحدثین۔ مصنف نے تخریج پر بھی غیر معمولی توجہ دی ہے۔ تخریج حدیث میں مصنف نے ان حدیث کی تخریج کا خاص اہتمام کیا جنہیں انہوں نے علوم حدیث کی مثالوں کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے ان کے مخارج، ان کے مصادر سے انہیں بیان کیا، اور ان کی کتابوں سے جہاں سے وہ بیان کی گئی، اور راجے کو بیان کیا، جہاں اختلاف تھا وہاں راجے کو بھی ذکر کیا۔ اسی طرح وہ اقوال جو جرح و تعدیل سے متعلق تھے محض نقل نہیں کیے بلکہ ائمہ کے اقوال کو جمع کر کے ترجیح بھی دی، تو یہ کتاب جو ہے یہ ان کی علمی شخصیت کو جو ہے وہ یہ کتاب واضح کرتی ہے۔ اور اس کے بعد العنایۃ بتصریف باعلام الذین ذکروا فی ھذا الکتاب التواریخ وفیات العلماء۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب نے ان ناموں کو بھی ذکر کیا جو اس کتاب میں آئے ہیں، ان کے نام، ان کی سن وفات وغیرہ بھی جو ہے وہ ذکر کی۔ تو یہ بھی جو ہے وہ بہت اہم کام ہے جو اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا۔ اس کے بعد ہے جی سعۃ الاطلاع علی کتب ھذا الفن۔ اس فن کی کتابوں پر وسعت مطالعہ اور گہری تحقیق جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ومن محاسن هذه الكتاب دقت التحریر للاقوال والاراء التي كثرت فيها الخلافات۔ اور اس کے علاوہ اختلافی مسائل میں دقیق تحقیق جو ہے وہ انہوں نے فرمائی ہے، اور ان میں توفیق مختلف آراء کے درمیان کی جب بظاہر ان میں اختلاف آ رہا۔ پھر الرد علی بعض المؤلفین الذین الفوا فی ھذا الفن فلم یوافقوا الصواب۔ پھر ان مؤلفین جنہوں نے تالیف اس فن میں کچھ کتابیں تالیف کی ہیں تو ان کی وہ تعریفات جو
درست نہیں تھی ان سے معاف کر نہیں کی، یہ عبارت عفات مہذبہ، لیکن یہ اختلاف بھی مہذب انداز سے تھا، اور جو ہے وہ اگر شائستگی اور عمدگی کے ساتھ انہوں نے اس کا کیا۔ اس طرح انہوں نے ائمہ حدیث جیسے امام احمد بن حنبل، بخاری، مسلم وغیرہ کی نقد کے طریقے کی پیروی کی۔ اس کے علاوہ عنایت المؤلف بالرد علی بعض الآراء استشراقیہ، مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں ان کے بھی جوابات جو ہے وہ انہوں نے دیے ہیں، تو ان کا بھی رد کیا ہے۔ التی لم تقم علی اساس علمی سلیم، کہ ایسے اعتراضات جو کسی مضبوط علمی دلائل پر قائم نہیں تھے، تو ان افکار کی جو اسلام کے خلاف تعصب پر مبنی تھے، مستشرقین جو ہے وہ اس سے شریعت اسلامیہ سے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنا چاہتے تھے، تو ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ صفحہ نمبر 390 سے لے کے آخر تک جو ہے یہ گفتگو سپاری۔ اس کے بعد محدثین کے منہج کی برتری کو جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ نقد میں محدثین نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کی برتری کو انہوں نے بیان کیا ہے، کہ چاہے وہ داخلی نقد ہو یعنی نقد المتون ہو، یا خارجی نقد ہو جیسے نقد السند ہو، اس میں مناہج محدثین جو ہیں وہ زیادہ دقیق ہے۔ اور اس کے بعد ابرازہ دقت و تطبیق المسلمین لہذا المنہج النقدی الدقیق الکامل الشامل، تو مسلمانوں کے تحقیقی نظام کی عظمت کو بھی انہوں نے اس میں بیان کیا۔ مسلمانوں نے حدیث کی حفاظت کے لیے ایک ایسا دقیق کامل نقد اور ایک نظام بنایا ہے جس سے مستشرقین کے جھوٹے دعووں کو جو ہے وہ رد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امر الہی ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ ایک دقیق کلام جو ہے اس پر اب آگے یہاں سے بیان کریں گے خطبہ صاحب کتاب علامہ نور الدین عطر، یہ ان کا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے میں آپ جو ہے وہ یہ چیزیں بیان کریں گے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور پھر ہم کل کی کلاس میں ابتداء اس کو پڑھ لیں گے۔ لہذا یہاں تک جب ہم اس کو کر لیا، اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کا آغاز کریں گے۔